اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، گزشتہ درس میں ہم ابو طالب کے قصے کو پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب، ابو طالب کے وفات کے قریب ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی اور کہا، یا عم، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، کلمتاً احاج لک بہا عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی مرض الموت میں ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو تلقین اس کو کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن اگر وہ مسلم ہے اور شریعت کے اوپر چلنے والا ہے تو اس کو کہنا نہیں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے آپ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیے تاکہ وہ آپ کے پڑھنے کو سن کر کے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ بھی پڑھنے لگے۔ یہ تلقین کے آداب ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں کی جا چکی تھی۔ اب وہیں سے اس قصے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے اپنے چچا سے، تو وہاں پر جو دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی امیہ اور دوسرا ابو جہل، اور تیسرا جیسا کہ بتایا جا چکا کہ مسیب، یہ تینوں وہاں موجود تھے۔ تو ابو جہل نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے ملت سے، عبد المطلب کے دین سے اے ابو طالب آپ پھر جائیں گے آخری وقت میں؟ دیکھیے، باطل کے سامنے حق کو فیس کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اسی دلیل کے۔ کوئی بھی شخص جس کے سامنے آپ باطل کی وضاحت کیجئے اور اس کو چھوڑنے کی تلقین کیجئے، حق بات قبول کرنے کی درخواست کیجئے، تو اس کے سامنے آخری مسئلہ جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اگر ہم اس دین کو قبول کرتے ہیں تو کیا ہمارے باپ دادا جو تھے وہ یہ کام کر رہے تھے وہ غلط پر تھے؟ کیا ہم ہی جنت جانے والے ہیں اور میرے باپ دادا جو ہیں وہ جہنم جائیں گے؟ شیطان اس کو بنا کر کے، سنوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم یہ ایسا کیسے کر رہے ہو جبکہ تمہارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کام آج کوئی ہم نیا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کے پہلے کے لوگ ایسا کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ لوگ یہ دلیل بناتے ہیں، حالانکہ حق کے سامنے، قرآن اور حدیث کے واضح دلائل کے سامنے، آباء و اجداد
की गई तकलीद या आबा व अजदाद का किया गया काम कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह ताला कहता है कुल लौ काना आबाउकुम ला यअक़िलून शय्यन वला यहतदून, तुम्हारे बाप दादा अकल नहीं रखते थे या हिदायत पर नहीं थे, तब भी तुम उनकी पैरवी करोगे। मेरे भाइयों, हक बात की निशानी किसी की पैरवी से साबित नहीं होती है कि फला शख्स इसको फॉलो कर रहा है इसलिए यह हक है। हक दलील से साबित होती है। अगर दलील है तो चलिए वो हक है, और अगर दलील उसके खिलाफ है तो चाहे पूरी दुनिया उसके ऊपर अमल करने वाली हो, वो बातिल है, हक हो नहीं सकता। समझ में आ रही बात? हक बात को जानने का क्राइटेरिया यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की दलील उस अमल के ऊपर, उस कौल के ऊपर मौजूद हो, और उसी को देख करके हमें और आपको पैरवी करनी है दलील की, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। बहरहाल उन लोगों ने यह कहा कि क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे, बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे? अच्छा, अबू जहल का यह कहना जी कि अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे, ये किस बात के ऊपर दलालत करता है? कुछ समझ रहे हैं इस जुमले से? कोई मसला निकाल सकते हैं? उनके पास भी कोई दीन था जिसे फॉलो करते थे वो। तो वो कौन सा दीन था? दीन इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्ल थी। नहीं, शिर्क था। शिर्क के ऊपर थे वो लोग, ये कहिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आप बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, वो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के सारे लोग मुसलमान हुए, अबू जहल को, अबू लहब को छोड़ करके सारे लोग मुसलमान हुए। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि वो मुशरिक थे। यहां तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी मुसलमान हुए। तो उनका ये कहना सही है? नहीं, क्यों नहीं है? शेख था। क्यों नहीं है? मान लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अबू तालिब को कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। अबू जहल ने कहा कि क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? तो अगर अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते चलो कम से कम तुम अब्दुल मुत्तलिब के ही दीन को मान लो। ये कहते कि नहीं कहते? जी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। यह दलील किस बात की हुई कि अब्दुल मुत्तलिब की वफात शिर्क के ऊपर हुई या नहीं हुई? जी। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोहराया, उनकी बात को अनसुनी कर दी। अबू जहल ने जो कहा उसको इग्नोर किया, फिर कहा या अम, ऐ चचा जान, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। फिर कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहराने पर उन दोनों ने फिर इस बात को दोहराया और कहा अतरगबू आम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे? यानी जो जाहिलियत की दलील थी उस दलील को पेश किया। उन लोगों ने फिर कहा क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? आखिरी बात रावी जो कहते हैं, कहा हुआ काल हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, यानी अबू तालिब का आखिरी मामला जो हुआ वो यही हुआ कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन के ऊपर ही रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार उन्होंने नहीं किया। यहां देखिएगा जी, अरबी जबान में मैं फला दीन के ऊपर हूं ये कहने के लिए अना का लफ्ज आता है। अना माने मुतकल्लिम का सेगा, लेकिन रावी ने यहां पे अना को बदल दिया हुआ से। क्यों बदला जानते हैं? उलमा कहते हैं क्योंकि अगर बुरी बात आप नकल कर रहे हैं किसी की, तो उसमें मुस्तहब अमल यह है कि उसको आप अपनी तरफ से न बयान करके गायब की ज़मीर इस्तेमाल करें, ताकि नकल करने में भी वो चीज आपके जानिब मंसूब न हो।
یہ عربی زبان کی نزاکت ہے اور اس زبان کی خوبصورتی ہے. لہذا ہمارے استاذ وغیرہ جب فقہ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ جب کتاب الطلاق وغیرہ کی شرح کرو تو یہ کہو کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. یہ نہیں کہو کہ مثال کے طور پر میں نے یہ کام کیا، اس طرح سے نہیں کہو. کہ کیوں؟ کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اوپر تمہاری زبان بیٹھ جائے اور کل چل کر کے کوئی معاملہ ہو تو پھٹ سے تم کہہ دو، ہے نا. اس لیے ایسا مت کہو، بلکہ برے کام کو غائب کی ضمیر کے ساتھ، یعنی اس نے ایسا کہا، کسی نے ایسا کہا، یہ کہہ کر کے استعمال کیا کرو. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا ما لم انہا عن، جب تک اللہ رب العالمین اس سے مجھ کو منع نہ کر دے، میں اس وقت تک مغفرت کی دعا کروں گا. اس سے کیا پتا چلا جی؟ اس سے یہ پتا چلا کہ شرعی معاملے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین ان کو بتاتا ہے. دنیاوی معاملے میں تو ہے ہی بات کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، لیکن شرعی معاملے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی. راوی کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کسی بھی نبی کے لیے اور کسی بھی مومن شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ آیت کریمہ کس کے تعلق سے نازل ہوئی؟ بولیے. آپ کے دادا ابو طالب کے تعلق سے نازل ہوئی. اچھا، اب یہاں ایک اشکال ہے، اس اشکال کو سمجھیے. اشکال مانے ایک اعتراض ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اس کو سمجھیے. یہ آیت جو ہے جی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ آیت کس سورہ کی ہے؟ سورہ توبہ کی. کس سورہ کی؟ سورہ توبہ آیت نمبر 113. سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 113. سورہ توبہ کب نازل ہوئی؟ ہاں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ سورہ توبہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے. مدنی. دونوں کے درمیان. مدنی. سورہ توبہ مدنی ہے بھائی، سورہ توبہ مدنی ہے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہجرت سے پہلے. ہجرت سے پہلے کا ہے. سورہ توبہ ہجرت کے، بولیے ہجرت کے فٹافٹ. بعد ہجرت کے بعد نازل ہوا. ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مدنی ہے تو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تب کیسے اس کو جمع کیجئے گا؟ کوئی اگر آپ کے سامنے یہ کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی، تو ابو طالب کا جو یہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ نبوت کے 8ویں برس یا 9ویں برس میں پیش آیا. اس کے بعد 3 سال تک آپ مکے میں رہے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر مدینے میں بھی آخری زمانے میں یہ نازل ہوئی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ.
یہ آیتیں نازل ہوئی 8 ہجری میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور پھر پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جا کر کے ان آیتوں کو پڑھ کر کے مکے میں اعلان کرو کہ جو بھی مشرک وہاں ہے 4 مہینے تک رہ سکتا ہے، اس کے بعد مکہ چھوڑ کر کے اس کو جانا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی، تو اس کے اندر توفیق کی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ نازل پہلے ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا ہوگا کس میں؟ سورہ توبہ کے اندر، اس کو لکھوایا ہوگا سورہ توبہ کے اندر۔ اس طرح سے علماء نے اس کو جمع کیا ہے۔ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس آیت کے نزول کا سبب ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے، کئی ایک سبب ہے، جس میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے بارے میں مغفرت کر رہے ہیں، تو حضرت علی ابن ابی طالب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے والدین کے لیے مغفرت کر رہے ہیں جبکہ وہ تو مشرک ہیں، مشرک مرے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت علی ابن ابی طالب کو کہ حضرت ابراہیم کے والد بھی تو مشرک مرے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت نہیں کی؟ یہ جواب دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اس واقعے کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ فلاں شخص اپنے والدین کے لیے مغفرت کر رہا تھا، میں نے اس کو روکا تو اس نے مجھے یہ جواب دیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک سبب نزول ایک یہ ہے، اور دوسرا سبب نزول یعنی تیسرا سبب نزول، ایک تو یہ ہوا کہ ابو طالب کے معاملے میں، دوسرا یہ ہوا علی ابن ابی طالب کے اس واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور تیسرا سبب علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے قبر کی زیارت کی درخواست اللہ رب العالمین سے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کروں۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت طلب کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے کہ میں والدہ کے لیے مغفرت کروں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ 3 اسباب نزول ہیں اس آیت کریمہ کے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس سے یہ پتا چلا کہ استغفار مشرک کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے دنیا میں، اور اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے مشرک کے لیے استغفار کیا تو اللہ رب العالمین اس کے استغفار کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ کہاں سے اخذ کیا ہم نے؟ اسی آیت سے۔ کیسے؟ مغفرت نہیں ہوگی تو کیسے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، جب تک مجھ کو اس سے منع نہیں کیا جائے میں آپ کے لیے مغفرت کروں گا، یہ کہا نا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک منع نہیں کیا تھا نبی نے مغفرت کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ کیا جی ہوگا؟ کیا؟ اللہ نے قبول کیا؟ نہیں۔ نہیں کیا۔ تو اگر کوئی آدمی کرتا بھی ہے تب بھی وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کا قبول نہیں ہوا۔ جی ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اجازت سے قیامت کے دن ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے، جہنم سے نکلنے کا نہیں بلکہ جہنم کے اندر ہی عذاب میں تخفیف کا۔
اور اللہ رب العالمین ان کو اتنے عذاب میں رکھے گا کہ جس سے ان کا پاؤں آگ کے اندر بھیگے گا اور اس کے شعلے ان کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توحید کے اوپر قائم و دائم رکھے اور جنت کے اندر ہم سب کو اکٹھا فرمائے. چلیں الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 1 آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت کی تفسیر ہے. بالکل آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے ہدایت سے؟ ہدایت توفیق. توفیق، ہدایت توفیق مراد ہے. چلیے نمبر 2 آیت کریمہ اور اگر ہدایت بیان اور ہدایت ارشاد لیا جائے تو معنی صحیح نہیں ہوگا. معنی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم. دونوں کو سمجھیے گا، خلط ملط مت کیجیے گا. کہا انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. اور دوسری آیت میں ثابت کیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. کوئی کہے گا دیکھیے دونوں آیت ٹکرا رہی ہے، کہیے گا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں آیتوں میں. پہلی آیت میں انک لا تہدی من احببت میں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، اس سے مراد ہدایت ارشاد ہے، ہدایت بیان ہے. آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ مراد ہے. چلیے نمبر 2 آیت کریمہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین کی تفسیر ہے. بالکل پڑھ چکے ابھی ہم لوگ. ما کان للنبی کسی بھی نبی کے لیے، والذین آمنوا اور نہ ایمان لانے والوں کے لیے جائز ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، نہیں مغفرت کر سکتے. اور ہم نے بتا دیا اگر کوئی مغفرت کرے گا بھی تو مغفرت فائدہ مند نہیں ہوگا، قیامت کے دن ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی. دنیا میں مغفرت کی اجازت نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی، اور کسی سفارش کرنے والے کی شفاعت اس کے حق میں نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں کرے گا. چلیں نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قل لا الہ الا اللہ کی تفسیر. ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دلی اقرار بھی ضروری ہے. اس میں علم کی ان دعوے داروں کی تردید ہے جو محض زبان سے اقرار کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ واضح ہو گیا نہیں ہوا؟ مسئلہ واضح ہوا ہے نہیں ہوا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں صرف اگر زبان سے اقرار کر رہا ہے، اس کے تقاضوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور اس کی مثال ہم نے دی تھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر سے. ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، مفتاح ہے، جنت کا دروازہ اس سے کھلے گا. تو کوئی بھی تالا جس میں گھاٹ نہیں بنا، چابی جس میں گھاٹ نہیں بنا ہوا ہو، اس سے آپ تالا کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے. تالے کے اندر گھاٹ کا ہونا ضروری ہے، دانت کا ہونا ضروری ہے. اور لا الہ الا اللہ چابی ضرور ہے، لیکن اس میں دانت اور گھاٹ اسی وقت بنے گا جب آدمی عمل کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اور اس سے یہ بھی پتا چلا، یہ تو بات ایک بات یہ ہوئی کہ کچھ لوگ جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے. من قال لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ کہتے ہیں، ہے نا جی؟ سن رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ جی کبھی کبھی اسٹریٹ دعویٰ وغیرہ کے لیے پہلے ہم لوگ نکلتے تھے ادھر ہی ساؤتھ میں رمضان میں، تو کچھ دعات ایسے سے ملاقات ہوئی، اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت میں ہم پڑھتے تھے، یہی ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ ٹرک وغیرہ کے ڈرائیور اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو تھوڑی باتیں بتا کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے، کہتے چلو ایک مرتبہ پڑھ لیا اب اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا ہوگا ایسا؟ نہیں، جب تک اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے تقاضے کو، اور یا کم سے کم اتنا علم جتنا علم اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت کے لیے ضروری ہے، اتنا جانے بغیر ایک آدمی ایسے ہی الٹپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے رہا ہے، تو کیا اس کے نجات کے لیے وہ عمل کافی ہوگا؟ نہیں سر، نہیں ہوگا۔ یہ تو رہی اس کی بات۔ ایک آدمی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے وہ مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اور کوئی عمل ہے، کوئی عمل نہیں ہے، وہ یہ کہے گا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، تو کیا جنت اس کو مل جائے گی؟ نہیں سر، ہرگز نہیں۔ یہی ہے، یہ اس بات کو سمجھیے۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز کو اور سمجھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے جی؟ آپ لوگ کیا معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ اور معبود برحق بھی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی رازق سوائے اللہ کے؟ نہیں نہیں سر، لا الہ الا اللہ کے معنی میں غور سے بتائیے۔ اگر ہم یہ کہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مددگار، نہیں ہے کوئی رازق رزق دینے والا سوائے اللہ کے، تو کیا میرا معنی صحیح ہوگا جی؟ نہیں، کیوں نہیں نہیں سر، ہوگا؟ اس کا معنی الہ اور کا کچھ۔ مطلب معبود ہوتا ہے، بولیے۔ الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ الہ کا مطلب معبود، الہ بمعنی معلوہ، اور معلوہ معنی معبود، پہلے بتا چکے ہیں اصول ثلاثہ میں۔ لہذا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی خالق مالک سوائے اللہ کے، ان کے اوپر رد ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین تو اس کا اقرار کرتے تھے بھائی، مشرکین کہتے تھے کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی رازق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور خود عبد المطلب اس بات کا اقرار کرتے تھے، عبد المطلب بھی کرتے تھے، ابو طالب بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے مشرکین تھے وہ کرتے تھے۔ کتنا یقین تھا، آج کل کے زمانے سے زیادہ اس چیز کے اوپر یقین تھا۔ اب غور کیجئے، ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ابرہہ جب آیا تھا جی حملہ کرنے کے لیے، کون ذمہ دار تھا خانہ کعبہ کا اس وقت؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب ذمہ دار تھے۔ 100 اونٹ اس نے ابرہہ نے رکھ لیا عبد المطلب کے، گئے وہاں ابرہہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ ہمارے اونٹوں کو تم نے پکڑ لیا ہے، کہا تم مکہ خالی کرو، ہم کو خانہ کعبہ توڑنے دو اور ہم تم کو تمہارے اونٹ واپس کر دیں گے۔ کہا دیکھو بھائی، اونٹ کا مالک میں ہوں، میرا مال مجھ کو واپس کر دو۔ وَرَبٌّ لَهُ وَبَيْتٌ لَهُ رَبٌّ، اور گھر جو ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، یحمی، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اپنے سامان کا ذمہ دار ہوں، تم میرا سامان مجھے واپس کرو۔ ابرہہ نے اونٹ دے دیا، عبد المطلب اونٹ لے کر کے آئے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ، میرے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کی حفاظت کر سکوں گا،
اب دشمن آ کے دروازے پر کھڑا ہے، تو ہے تیرا گھر ہے، تو سمجھ میں چلا، اور یہ لوگ اب مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے، ہے یا نہیں ہے؟ جی تو اللہ رب العالمین کے اوپر یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے؟ یقین تھا سر. فالٹ کہاں پر تھا؟ عبادت میں. عبادت میں. یہی ہے آج مشرکین اگر اسی کو سمجھ لیں، کوئی کہتا ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بھائی، ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہوں گے؟ اے بھائی تو کیسے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کرنے کے بعد بھی تو قبر کے لیے نظر مانتا ہے، قبر کے سامنے جھکتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے، تیرا لا الہ الا اللہ کیسے صحیح ہوگا؟ سیم وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مشرکین اس وقت رکھتے تھے، لیکن باوجود اس کے وہ لوگ جہنم میں گئے، اور یہ عقیدہ ہونے کے باوجود بھی ان کو مسلم نہیں کہا گیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ آج اگر کوئی ہوتا تو کہتا کہ غوث مدد کر دیں گے، فلاں مدد کر دیں گے، تم ہمارا اونٹ واپس کر دو، غوث اعظم اس کو سمجھ لیں گے. عبد المطلب نے یہ نہیں کہا. عبد المطلب نے کہا اونٹ کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، تم مجھ سے سمجھو، میرا مال میرے کو واپس کرو. اس نے اونٹ واپس کر دیا. یہ گئے خانہ کعبہ کے پاس اور کہا کہ اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے اس کی حفاظت کر سکوں. اشعار پڑھے وہاں پہ جس میں دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی تو حفاظت کر لے، اپنی دہلیز کی حفاظت کر لے، دشمن دہلیز پہ آ کر کے کھڑا ہے، اب میرے پاس اتنی فوج نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کی حفاظت کر سکوں. میں چلا، اب تو سمجھ تیرا گھر ہے. توحید نہیں تھا یہ کہ اللہ رب العالمین کے، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ عبادت میں وہ اللہ رب العالمین کا شریک کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے. یہی توحید کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف اللہ کو خالق، رازق، مالک، حاکم، ناصر مان لینے سے کوئی آدمی موحد نہیں ہوتا. جب تک عبادت میں اللہ رب العالمین کو خالص نہ کرے، عبادت کی ساری قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہ کرے، تب تک وہ موحد نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ جی بولیے. جی سر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت مشرکین کے پاس پیش کرتے تھے تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، بہت سارے معبودوں کو تم ایک معبود بنانا چاہ رہے ہو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب چیز بات کر رہے ہو تم، یہ بات ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ایک معبود کی عبادت کرو. اگر خالق، رازق، مالک بنانا ہوتا تو مشرکین یہ کیوں کہتے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، ہم اللہ کو رازق مانتے ہیں، ہم اللہ کو مصیبت میں، پریشانی میں بچانے والا مانتے ہیں. کون آنکھ بنایا؟ کہتے اللہ. کون کان بنایا؟ کہتے تھے اللہ. کون ہے جو زمین پہ چلنے کی صلاحیت دیتا ہے؟ کہتے اللہ. کون تم کو روزی دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ. کون تم کو بچاتا ہے؟ کہتے تھے اللہ. لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو کہتے تھے ہؤلاء شرکاؤنا عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے شریک ہیں. حج کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر اس میں ملاتے تھے، ایڈ کرتے تھے، کہتے تھے الا شریکن ہوا لک، اے اللہ سوائے اس شریک کے جو تیرے لیے ہے، تملکہ وما ملک، تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کے اختیار میں ہے تو اس کا بھی مالک ہے. آج مشرکین یہی کہتے ہیں کہ غوث کس نے بنایا عبد القادر جیلانی کو؟ اللہ ہی نے تو بنایا ہے، اللہ نے ہی ان کو پاور دیا ہوا ہے، اسی لیے ہم ان کو مانتے ہیں. وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. بھائی جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات رسول اللہ کو نہیں سمجھ میں آئی اس وقت کہ چلو ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے لڑائی لڑنے کی ضرورت پڑ گئی، اتنی جنگیں ہوئی. اب بولتے چلو یہ لوگ تو اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے ہم کو ان سے لڑنے کی؟ نہیں. عبادت کے چھوٹی سے چھوٹی قسم میں کوئی ایک قسم کو بھی لے جا کر کے غیر اللہ کے سامنے اگر کرتا ہے وہ آدمی مشرک ہے، اس کے توحید میں خلل ہے، اور اس خلل والے توحید سے
اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں تو سمجھیے کہ مسئلہ حل ہو گیا. یہی چیز آج لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس میں کتنا مسئلہ ہے جی؟ اور ٹوٹل 12 مسئلہ ہے شیخ. ٹوٹل 12 ہے. آج 2 پڑھے نا؟ 3 پڑھے. 3 پڑھے. انشاءاللہ پھر اور کل دیکھیں گے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان کب سے ہے؟ شنیچر سے ہے؟ سنڈے سے شیخ. مطلب شنیچر کے رات کو پہلی تراویح ہوگی نا جی؟ جی جی جی. تب نا سنڈے سے روزہ ہوگا. تو اس سے پہلے اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ 2 دن احکام و مسائل رمضان المبارک. ہاں کیا ہوا؟ کیا بول رہے ہیں؟ کوئی کچھ بول رہا ہے؟ کچھ نہیں. تو اگر کل یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کل کون دن ہے؟ بدھ ہے نا؟ جی جمعرات جمعہ 2 دن باقی رہے گا. تو جمعرات جمعہ کو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو احکام و مسائل فضائل رمضان المبارک کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر. ہاں چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کوئی سوال نہیں ہے نا آج کے درس کے تعلق سے؟ کوئی سوال ہے کسی کے پاس آج کے درس کے تعلق سے؟ چلیں ٹھیک. اللہ 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 اللہ